ناظرین یہ ہے ریڈ لائن. عمران خان کو لوگ دھڑا دھڑ چھوڑ کے تو جا رہے ہیں لیکن ابھی یہ تصویر واضح نہیں ہو پا رہی کہ چھوڑ کے جانے والوں نے لینڈ کہاں پر کرنا ہے. آج فواد چودھری نے اڈیالہ جیل کے باہر ایک پریس کانفرنس کی. برابر میں سابق گورنر بھی موجود تھے اور ان کے کراچی سے جو ایم این اے ہیں فارمر وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے شاہ محمود قریشی کے ساتھ مل کر وہ کچھ نیا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے اوپر دھاڑ سے جواب بھی آ گیا. زین قریشی نے یہ لکھا کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے بارے میں جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے. اس کے علاوہ کے پی کے جو نمائندگان تھے جن کے حوالے سے فواد چودھری نے یہ کہا کہ ان لوگوں سے بھی میں نے بات چیت کی ہے, انہوں نے بھی اس کو ڈینائی کر دیا. بہرحال بعض لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب ان کو لینڈ کہاں پر کرنا ہے. جہانگیر خان ترین کا جو ڈھابا ہے, سیاسی ڈھابا, وہ آج کل وہاں پر چائے بہت چل رہی ہے. ہمارے پاس جو مہمان موجود ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر لگتا یہ ہے کہ جہانگیر ترین کی طرف وہ رخ کر رہی ہیں. تو جہانگیر ترین کا گروپ کیا کر پائے گا؟ ڈاکٹر فردوس عاشق اوانت موجود ہیں پروگرام کے اس حصے میں, ہم ان سے بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. دوسرے حصے میں ناظرین عرفان قادر صاحب نے بڑا الزام لگایا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو تھیفٹ ہوئی ہے, جو خرد برد ہوئی ہے, وہ تاریخ میں ایک یونیک کیس ہے. تو آج میں نے ان کو پروگرام میں دعوت دی ہے, وہ ہمیں جوائن کریں گے اور میں ان سے پوچھوں گا کہ جناب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, اور جب وہ پیسے ملک ریاض اور برطانیہ کی جو کرائم فائٹنگ ایجنسی ہے NCA, اس کے درمیان معاملات طے کرنے کے بعد سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئے, تو خرد برد کس نے کی اور کیسے کی, کچھ ہم ٹرینڈز کی بھی بات کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے باتیں, تو میٹنگ سے ظاہر ہے آپ کی ٹھیک ہی گئی ہوگی JKT کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت بہت شکریہ آپ نے بلایا آج. یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاسی میدان کے سیاسی کھلاڑی ہوتے ہیں انہوں نے اپنے سیاسی پلیٹ فارم اور سیاسی کنسلٹیشن تو کرنی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ میرا JKT سے اس حوالے سے ایک یونیک کمبینیشن کہ میں اس وقت بھی PTI میں نہیں جانا چاہتی تھی, تو یہ زبردستی مجھے لے کے گئے تھے. جب آپ کو پہلے اچھا JKT واز ریسپانسبل, ہی واز ریسپانسبل. اور میں جب بھی کوئی میرے ساتھ پرابلم یا ایسا ایشو یا چیلنج PTI میں ہوتا تھا تو میرا جو کمپلینٹ اتھارٹی تھی وہ بھی وہی تھے کہ میں ان کو بار بار کہتی تھی کہ ٹھنڈ پہ گئی جائے. تو جب ان کے ساتھ وہ کرائسس ہوا اٹ سیلف وہ PTI کے مائنڈ سیٹ کا وکٹم بنے. تو انفارچونیٹلی میں اس وقت انفارمیشن منسٹر تھی اور مجھے کہا گیا کہ ان کے خلاف جو ہے میں فرنٹ پہ آ کے لیڈ کروں اور ان کو ڈاکو چور جو ہمارا ٹرینڈ رہا ہے وہ سب کچھ کہوں. میں ڈبل جیپڈی میں تھی کیونکہ ایک طرف جو تھا وہ میرا پارٹی بیانیہ اور لیڈرشپ کی ڈیزائرز, اور دوسری طرف ترین کا ایک ایز اے پرسن کنڈکٹ اور اس فیملی کا میرے ساتھ جو ٹائز تھیں. تو میں خان صاحب کو یہ ریکویسٹ کی کہ یہ کام نہ میرے لیے ذرا مشکل ہے. براہ راست عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ٹارگٹ کریں. آف کورس پارٹی بیانیہ تھا, پارٹی کی اس میں ان کے گھر پہ سرویلنس بھی لگا دی تھی, سامنے آئی بھی ان کے اوپر چھوڑ دی تھی, فون بھی ٹیپ ہو رہے تھے. اس کے لیے پھر جو ماہر چنا گیا اس کام کے لیے وہ شہباز گیل صاحب تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جو ٹویٹ پہلا کیا تھا انہوں نے ان کے خلاف وہ شہباز گیل صاحب نے کیا. جب آپ نے انکار کر دیا تو جو ذمہ داری جو ہے شہباز گیل کے پاس گئی. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ جب میں پنجاب میں تھی تو پنجاب میں جو بجٹ پاس ہونا تھا, لیکن اس سے پہلے جو بزدار صاحب کے خلاف ایک MPs جو پنجاب کے تھے انہوں نے ایک محاذ بنایا اور انہوں نے کہا جی کہ چونکہ یہ ہمارے کام نہیں کرتے, انہوں نے ہمیں پراپر ڈیولپمنٹ سکیمز اور فنڈز نہیں دیے تو ہم بجٹ میں ان کے خلاف ووٹ دیں گے. تو وہ ایک گروپ ابھر کے سامنے آیا PTI کے اندر. تو مجھے جو پہلا ایجنڈا یہ تھا کہ بجٹ پاس ہو, ظاہر ہے کسی بھی سٹنگ گورنمنٹ کے لیے بجٹ ضروری ہے. ہمیں پارٹی کی سطح پہ یہ پریشر تھا کہ میں ان کو رگڑوں کیونکہ ترین صاحب کے خلاف ایک محاذرہ شروع ہو چکی تھی. اور میں آپ کو یاد ہے کہ 12 الیکشن PTI جو ہے پنجاب میں ہاری تھی. میرے حلقے کا واحد الیکشن تھا جو میرا MPA جو ہے میں نے جتوایا تھا,
اور اس کو جیتنے کے بعد بجائے اس کے کہ مجھے ریوارڈ ملتا اور اپریسیشن ہوتی، کیونکہ نون لیگ کے مورچے میں ایک بہت بڑی ہم نے کامیابی لی سیالکوٹ کے اندر، اور ایک ایسے خاندان کو ڈیفیٹ کیا جو ابھی ان کے گھر میں صف پڑی ہوئی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ظاہر ہے ڈیتھ کے بعد آج سے بولے کوئی پتہ نہیں کہ جے کے ٹی کے گروپ کا ان کے ساتھ الائنس ہی نہ ہو جائے کوئی پتہ نہیں، ابھی ماضی ریکال کر رہی ہے، ویسے میں کیا ماضی کی بات کر رہی ہوں، سیاست میں حال پہ آئے نا، تو پھر آپ نے جے کے ٹی کو یو ڈنٹ ٹارگیٹ ہم، جے کے ٹی آپ کو کیا آفر کر سکتے؟ تو خود لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن اس پہ لگی ہوئی ہے، نہ ان کا کوئی گروپ ہے، مطلب وہ کیا شیپ کیا بن رہی ہے اس وقت؟ دیکھیے اس میں اس وقت جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے، اور جو اس وقت اوور آل پی ٹی آئی سے ناراض اراکین ہیں، یا پی ٹی آئی کے متاثرین میں کہوں گی، وہ سارے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی صورت بھی وہ ان گروپس کو جوائن نہیں کرنا چاہتے، ان پارٹیز کو جوائن نہیں کرنا چاہتے جن کے خلاف وہ صفے آ رہے ہیں، اور الیکشن میں ایک دوسرے اور ریسنٹ ہے نا جی، یاد ہونا کہ 10 سال پہلے کی بات ہے، ویسے بھی جو ہے وہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا اپنا کینڈیڈیٹ ہے، پیپلز پارٹی از آؤٹ، پی ایم ایل این از آؤٹ، پی ٹی آئی از آؤٹ، تو پھر جے کے ٹی کی تو پارٹی نہیں ہے نا ڈاکٹر؟ نہیں، جے کے ٹی کی پارٹی ہوگی انشاءاللہ، سب کچھ ہوگا، اور وہ سرپرست اعلیٰ کے طور پہ پارٹی رجسٹر کروائیں گے، آپ رجسٹر بھی کریں گے، لیڈ بھی کریں گے، اور الٹیمیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے۔ آج اسی پہ کنسلٹیشن ہوئی ہے ہماری، اور جو مختلف لوگوں سے وہ مل رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اسی سلسلے کی آج ہماری ڈسکشن تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ اور میری رائے میں ان کو جو میں نے اسٹرانگلی سپورٹ بھی کیا ہے اس بات پہ کہ ایک انڈیپینڈنٹ ان کی اپنی ورتھ اور پوزیشن ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم آرگنائز کرنا ہے ان دی فارم پولیٹیکل پارٹی۔ ٹھیک، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جہانگیر ترین گروپ، چھینا گروپ، یہ گروپ نہیں ہوگا، پارٹی ہوگی، اٹ ول بی اے فل فلیشڈ پارٹی، اور اس پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ مختلف لوگ جو ہیں رابطے میں ہیں، ہر صوبے سے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور جو ورکرز ہیں، دے آر آل آن بورڈ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس سفوکیشن میں کوئی نہ کوئی آکسیجن ملے، ان کو اس سفوکیشن میں کوئی تازہ ہوا کا جھونکا ملے، اور جس بند گلی میں خان صاحب نے پی ٹی آئی کے کارکن کو پہنچا دیا، اس کارکن کو ایک ریسکیو ریلیف ملے۔ خان صاحب تو کہتے ہیں میرے کارکن نے جو مجھے چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے مجھے بند گلی میں پھرایا، انہوں نے مجھے غلط ایڈوائس دی ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میں پرائم منسٹر ہوں، مجھے تو بشرا نے بتایا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ شہزاد اکبر نے کیا وہ لفافہ دے دیا، مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جڑے چھڈ کے گئے نے انہاں دے کارنامے ہے نے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی تکلیف دہ حقیقت ہے، اور لیکن although it's bitter reality but it's reality کہ خان صاحب جو 9 مئی کو ہوا، وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ میرا اس سے کیا لینا دینا ہے، میں تو جیل میں تھا، تو کارکنوں نے کیا ہے، میری پارٹی کی لیڈرشپ نے کیا ہے، میرا کیا لینا دینا۔ لیڈر ایسا نہیں کرتا، لیڈر ہمیشہ لیڈ کرتا ہے، لیڈر فالو نہیں کیا کرتا۔ ادھر اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت چونکہ پلس جو ہے ان کے اگینسٹ چلی گئی، اور جو کچھ ہوا اس میں وہ ہمارے انوسینٹ جو ورکرز تھے وہ ان کی خواہش کا ایندھن بن گئے، اور ان کی سیاست کی بھینٹ چڑھ گئے، تو ان کو اون کرنے کی بجائے، ان کو سپورٹ کرنے کی بجائے، ان کے جا کے کیسز لڑنے کی بجائے، ان کو لیگل ایڈ دینے کی بجائے، وہ ریلیف دینے کی بجائے، انہوں نے آسان فارمولہ اپنایا کہ ان کو ڈس اون کر دو، اور انہیں کہو کہ میرا کیا تعلق ہے جی، ان سے پوچھے۔ تو اسی طرح وہ ہر وہ چیز جو ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی، یا جس کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ جو ٹارگٹ رزلٹ تھے وہ اچیو نہیں کر پائے، تو ہمیشہ کسی نہ کسی کو اسکیپ گوٹ بناتے تھے۔ کریڈٹ سارا اپنا ہے اگر اچھا ہو جائے تو، جو ڈسکریڈٹ ہے وہ سارا دوسروں کا ہے۔ اسکیپ گوٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو پھر وہ قربانی کا بکرا بنا کے بینٹ چڑھاتے تھے۔ لیکن ایک میرا بیان آپ کے سامنے ہے جس کے اندر آپ نے بشرا بی بی کا ذکر کیا، ایک قربانی کا بکرا یا بکری انہوں نے نہیں بنائی، حالانکہ بشرا بی بی کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے، رہا ہے، جو منسٹریل اپوائنٹمنٹس تھیں ان کے اوپر رہا ہے، جو بیوروکریٹک اپوائنٹمنٹس تھیں ان کے اوپر رہا ہے، پنجاب کے اندر اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے اوپر رہا ہے، توشہ خانہ کا تو سارا ملبہ ان کے اوپر رہا ہے، لیکن بشرا بی بی کی طرف وہ نہیں گئے۔ میں آپ سے
تمام ضوابط کی تابعداری کرتے ہوئے جو اخلاقی ضوابط ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بشرا کا کتنا انفلوئنس ہے عمران خان کے اوپر؟ یہ مت ہے، ریالٹی کیا ہے؟ دیکھیں طلعت اوپنلی پبلکلی انہوں نے جب کارکنان نے نعرہ لگایا ان کا مرشد کا، تو انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، میں آپ کا مرشد نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری مرشد جو ہیں وہ تو بشرا بی بی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، وہ پبلکلی آپ نے بھی سنا. اب جب کوئی کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اور اس کو مرشد مان لیتا ہے تو مرشد کا حکم جو ہوتا ہے وہ امر ہوتا ہے، وہ بائی چوائس نہیں ہوتا کہ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، وہ کمپلشن ہوتی ہے. تو جتنے بھی کام خان صاحب نے وہ جس طرح سے بھی انجام دیے، وہ پبلک سروس ڈیلیوری تھی، گورننس کے ایشوز تھے، وہ پوسٹنگ سروس کے ایشوز تھے، وہ چین آف کمانڈ جہاں جہاں انہوں نے بریچ کی، اس کے پیچھے مرشد کا امر تھا اور اس امر کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے آپ مجھے بھی اس کو چیلنج کرنے کے لیے نہ کہیں، کیونکہ جب میرا لیڈر جو تھا وہ نہیں چیلنج کر سکا اور وہ امر کے طور پہ آنکھیں بند کر کے ان کے ہر حکم کو مانتے گئے، تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان پاکستان کو ہوا. تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ عمران خان کے اپنے بیانیے کے مطابق امت مسلمہ کا سب سے توانا لیڈر، جس کا قد کاٹ جو ہے وہ اردگان سے بھی بڑا ہے، جو ایم بی ایس کو بتاتا ہے کہ اس نے صحرا کے اندر درخت کیسے لگانے ہیں، جو دنیا بھر کو بتاتا ہے کہ انہوں نے ممالک کیسے چلانے ہیں، جو پاکستان کے اندر ریولوشن لایا ہے، اس کو حکم آتا ہے بشرا کی طرف. مطلب یہ ماننے والی بات نہیں. یہ آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت سارے اس کے ساتھ جڑے حقائق ہیں، اور ان حقیقتوں میں جو تلخ حقائق میں سب سے بڑی یہ تازہ ترین حقیقت کہ اس ملک میں کرائسس کیا چل رہا ہے، الیکشن. خان صاحب یہ سب کچھ گراؤ جلاؤ مار داڑ رولا رپا لا 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 پورے ملک کی تقدیر سے جو کھیل رہے ہیں. کیا چاہیے؟ مجھے الیکشن چاہیے. جب الیکشن کے لیے کمیٹی بن گئی، ڈائلاگ ہو گیا، کنسنسس ہو گیا، اور ایک اس کنسنسس کے نتیجے میں 30 جون کے بعد اسمبلی ٹوٹنے کے بعد سپٹمبر میں الیکشن ڈن ہو گیا، اس کو سب نے مل کے انڈورس کر دیا انکلوڈنگ خان صاحب. تو پھر مرشد کا امر نہیں تھا تو وہ سارا کچھ ریورس ہو گیا اور وہ ڈائلاگ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے، اور الٹیمیٹلی وہ کرائسس آج بھی اسی طرح دن بدن بڑھ رہا ہے. تو مرشد کے پاس کون سا موقع ہے جن کو بتاتا ہے کہ یہ کام کرنا نہیں کرنا؟ آپ انسائڈر میں واقعتاً جانا، یہ 26 کروڑ کا ملک ہے، نیوکلیر پاور ہے، جس کے اندر عمران خان کہتے ہیں میں سب سے طاقتور لیڈر ہوں. اگر ان کے معاملات موکلوں کے ذریعے طے ہو رہے ہیں تو یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے. دیکھیے آپ کو یہ آج میں اون سے بھی بات کر رہی تھی، اس میٹنگ میں اون موجود تھا، تو جہانگیر ترین صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں ایسے خان صاحب نے آنکھیں بند کر کے ہر اس بات کو اون کیا جو ادھر سے امر آیا. تو میں نے انہیں اشارہ کر کے کہا کہ ہی از دی کلپریٹ، کیونکہ جو شخص اس جگہ پہ جا کے اس شادی کے اندر اصولت کاری کرتا ہے جہاں پہ الٹیمیٹلی ہماری سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز ان نامز کو اچھا نہیں سمجھتی، اور وہاں پہ امر آ جاتا ہے کہ ایسا کرنا ہے، تو وہ کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جہاں پہ ہماری نام شاید اس طرح سے اس کو اچھا نہ سمجھیں. تو باقی چیزیں تو بہت چھوٹی ہیں، باقی چیزیں تو بے معنی ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کی قیمت کون ادا کر رہا ہے. اس سارے کرائسس کی قیمت جو ہے وہ پاکستان ادا کر رہا ہے، پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں. اور جن شخصیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میری اپنی رائے کے مطابق ایز اے ڈاکٹر، کیونکہ میری اپنی سائنس وہاں فیل ہو جاتی ہے جا کے، کہ آپ کسی کو ہیپنیٹائز کر لیں، پھر آپ اس کو میگنیٹائز کر لیں، اور پھر اس کو میسمرائز کر دیں، اور اس طرح سے اس کو وہ کر دیں کہ وہ ملک کا وزیر اعظم ہو یا وہ جس بھی پوسٹ پہ بیٹھا ہو، وہ صرف اور صرف آپ کے حکم کا پابند ہو جائے، اور باقی تمام جو فورسز، ادارے،
इंस्टीट्यूशन, कैबिनेट, पार्टी, लीडरशिप, उनका से जो है वो वैल्यूलेस हो जाए। और फिर सिर्फ ये जो हिप्नोटाइज करने का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैग्नेटाइज करने का लफ्ज इस्तेमाल किया, और तीसरा क्या था? मेस्मराइज करने का लफ्ज इस्तेमाल किया। या आप इस्तारे के तौर पर कर रही हैं, इशारे के तौर पर, ये हकीकत में कर रही हैं? हकीकत में कर रही हूँ। यानी इमरान खान जो हमें नजर आते हैं वो किसी और के इन्फ्लुएंस में है, किसी और के इन्फ्लुएंस में। नवा कट्टा खोल देता है। वो सर कट्टा नहीं खोलिया, मैं वो कट्टे बन आई या रोज मीडिया चे कट्टे बन दी सा। और इमरान बेसिकली जो है वो बुशरा की जुबान बोलते हैं। ये मैं, आप क्यों बार बार इसको दोहराना चाह रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा ना, इस वजह से कर लेना कि ये रियलिटी है, तल्ख, इट्स बिटर रियलिटी, बट इट्स रियलिटी। आप मुझे ये बताएं कि कभी आपने देखा कि मुल्ज़म पेश होते हैं पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में, इल्ज़ाम भी लगते हैं, लोग बेगुनाह भी होते हैं, अदालतों में जाते हैं, जेलों में जाते हैं। कभी देखा चादरें सफ़ेद जो है वो उनको ओढ़ के? तो उसके पीछे भी मिथ है। किसी चीज़ को भी, कोई ऐसा अमल जिसमें मेरी अपनी ज्वाइनिंग जब हुई तो खान साहब नथिया गली थे, रमज़ान का महीना, पहाड़ों पे थे। उस वक्त अमर ये था कि आपने पहाड़ों पे रहना है। कभी अमर होता है पानी के करीब जाना, कभी अमर होता है पहाड़ पे रहना है, कभी होता है समंदर के करीब चले जाएं। जिधर जिधर अमर होता है उधर उधर मेरे कौम के जो लीडर और मुर्शद हैं वो फिरना शुरू कर देते हैं, मुंह रुख मोड़ लेते हैं।